فتح انطاکیہ۔ دوستو، حلب کو فتح کرنے کے بعد لشکر اسلام نے انطاکیہ کا رخ کیا۔ ان دنوں شاہ ہرقل بھی انطاکیہ میں تھا اور مسلمانوں کی فتوحات اور رومن امپائر کا انجام دیکھ رہا تھا۔ رومی ہر میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا رہے تھے اور ہرقل کا اقتدار بڑی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ جب اسے بیت المقدس اور حلب کی فتح کا حال معلوم ہوا تو اس کی پریشانی حد سے بڑھ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس دولت، فوج اور ساز و سامان کی کمی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ نہ دولت کا لالچ مسلمانوں کو ڈگمگا سکا اور نہ اس کی آہن پوش فوجیں مجاہدوں کو مرعوب کر سکیں۔ ایک آندھی تھی کہ پھیلتی جا رہی تھی، ایک طوفان تھا کہ ہر رکاوٹ کو بہاتا ہوا بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ شاہ ہرقل مسلمانوں کے ہاتھوں کئی چرکے کھا چکا تھا، لیکن بیت المقدس اور حلب کی فتح ایک ایسی چوٹ تھی کہ اس کا یقین ڈاماڈول ہو گیا اور اس نے اپنے مشیروں کو بلا کر اپنے آپ کو بہلانے کی ایک آخری کوشش کی۔ اس کے مشیروں میں جبلہ بن اہم گسانی بھی شامل تھا، جو جنگ یرموک سے جان بچا کر بھاگ آیا تھا۔ شاہ ہرقل نے اپنے مشیروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اب مسلمان سارے ملک شام پر قابض ہو جائیں گے۔ انطاکیہ شام کا آخری شہر ہے اور آج کل میں وہ یہاں بھی آیا چاہتے ہیں۔ اگر اس پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تو سمجھ لو شام کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ارض شام میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ مجھے تعجب ہے کہ اتنی طاقت اور وسائل کے باوجود ہم ایک جگہ بھی انہیں شکست نہیں دے سکے۔ میرے بڑے بڑے سالار ان کے سامنے بے بس ہو گئے اور لاکھوں سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ افسوس کہ ایک ایسی قوم جو ہمیشہ ہماری مطیع اور تابع فرمان رہی، جس نے ہمیشہ ہم سے خوف کھایا اور ہمارے رحم و کرم اور سخاوت کی بدولت زندہ رہی، وہ ہم پر غالب آ گئی اور ہم ایسے بے بس ہو گئے جیسے کوئی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ ہرقل کی یہ باتیں سن کر جبلہ بن اہم نے کہا، اے بادشاہ، میرے خیال میں مسلمانوں کو مغلوب اور منتشر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ کس طرح ان کے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا خلیفہ ہی ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ہرقل نے کہا، لیکن جب تک خلیفہ قتل ہوگا وہ ہمارا اقتدار ختم کر چکے ہوں گے اور پھر ہم میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جبل بن اہم نے کہا، اس وقت تک ہم جم کر ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ منتشر ہو کر چھوٹی چھوٹی جنگوں میں انہیں الجھائے رکھیں گے۔ ہرقل کو جبلہ بن اہم کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اسی وقت ایک واسق نامی شخص کو مدینہ روانہ کیا گیا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دے۔ جب واسق مدینہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو ایک درخت کے نیچے سویا کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن وہ اس درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ حضرت عمر آئے اور چٹائی بچھا کر سو گئے۔ جب واسق نے نیچے اتر کر وار کرنے کا قصد کیا تو حضرت عمر کی ہیبت سے ہاتھ پاؤں قابو میں نہ رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود بیدار ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر واسق کے دل پر بہت اثر ہوا اور اس نے سوچا کہ ایسے شخص کو کون مار سکتا ہے جس کی حفاظت قدرت خود کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر سے اپنے آنے کا سارا حال بتایا اور اس کے بعد کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ واسق مدینہ روانہ کرنے کے بعد ہرقل نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کے انتظار میں ڈیرے ڈال دیے۔ تھوڑے عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بھی انطاکیہ پہنچ گیا۔ ہرقل کو ان کی آمد کا اس وقت علم ہوا جب وہ آہنی پل پر قبضہ کر چکے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں یہی کیمپ لگا دینا چاہیے اور سامنے جو کھلی جگہ ہے اسے لڑائی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حضرت خالد کا یہ مشورہ پسند آیا اور لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ دوسرے دن دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ رومیوں کا ایک پہلوان بطورس میدان جنگ میں نکلا اور مسلمانوں کی طرف سے وامس ابو الہول میدان میں گئے۔ کچھ دیر جنگ ہوتی رہی لیکن وامس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے۔ رومی پہلوان نے آگے بڑھ کر انہیں گرفتار کر لیا اور اپنے کیمپ میں چھوڑ آنے کے بعد پھر آ کر للکارنے لگا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے رومی سپاہی اپنے بہادر کو خوب داد دے رہے تھے۔ اسی ہلچل میں بطورس کا خیمہ رسی ٹوٹ جانے سے گر پڑا۔ اسی خیمے میں دو سپاہیوں ابو الہول کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں ابو الہول کو رہا کر دیا۔ ابو الہول نے رہا ہوتے ہی دونوں سپاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے خیمے میں بطورس کی وردی پہنی، تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں میں چلے گئے۔
یہاں انہوں نے جبلہ بن اہم کو دیکھا جو اپنی قوم میں بڑی شان سے ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر جبلہ پر تلوار کا وار کیا اور گھوڑا دوڑاتے اپنے لشکر میں آ ملے۔ ادھر ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدورس تھک کر اپنے اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہادر کے آنے پر بہت خوش ہوئے اور اسے فتح کی علامت سمجھا۔ ادھر رومیوں میں اس واقعے سے بہت بددلی پھیل گئی۔ جبلہ بن اہم کا بھتیجا مارا جا چکا تھا اور ہرکل کو بھی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک غلام بالس کو، جس کی شکل و شبہات اس سے ملتی تھی، اپنا تاج پہنا دیا اور خود چپکے سے قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن لشکر اسلام نے صفیں درست کرتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ جس طرف جاتے دشمن کی صفیں صاف کر دیتے۔ اس دن مسلمانوں نے اس قدر تیز زنی کی کہ دشمن کے 70,000 آدمی قتل ہوئے اور 40,000 گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں بالس بھی تھا، جسے بادشاہ سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جبلہ بن اہم قسطنطنیہ بھاگ گیا اور باقی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ انطاکیہ کی فتح سے پورا ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سرحدی علاقے کی تسخیر۔ دوستو، فتح انطاکیہ کے بعد سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے نواحی علاقے کو فتح کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسروق کو شمال کے پہاڑی اضلاع کی طرف اور حضرت خالد بن ولید کو دریائے فرات کی جانب مختصر سی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات تک کا علاقہ فتح کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہر طرف ان کے نام کی شہرت اور دبدبہ تھا۔ جو ہی دشمن کو ان کی خبر ہوتی، وہ وحشت کے مارے بغیر مقابلہ کیے ہتھیار ڈال دیتے۔ چنانچہ یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد وہ حضرت ابو عبیدہ سے آ ملے۔ جنگ مرج القبائل۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسروق کی قیادت میں جو لشکر روانہ ہوا تھا، وہ پہاڑی راستوں میں سے گزرتا ہوا 5ویں دن مرج القبائل کی وادی میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا رومی لشکر کچھ فاصلے پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ سردار لشکر نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کھلے میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ہمارے مٹھی بھر سپاہی کچھ نہ کر سکیں گے، اس لیے وہ وہیں رک گئے۔ جب رومیوں کو مسلمانوں کے قیام کا پتہ چلا تو وہ بڑھ کر مسلمانوں کے مقابلے کو آئے۔ دوسرے دن جامبین نے لڑائی کے لیے صف آرائی کی۔ رومیوں کو اپنی کثرت پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اپنی قوت ایمانی پر، اور کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ مجاہدین اسلام کی یہ مختصر سی جماعت مضبوط اور توانا سرحدی قبائل سے برسر پیکار رہی۔ کفار کثیر تعداد میں اور مسلمان روز بروز شہید ہو کر کم ہو رہے تھے۔ دوستو، کفار یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اسی طرح کم ہوتے ہوتے کسی دن میں مسلمان مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن مجاہدین کی یہ قلیل سی جماعت کسی طرح پیچھے نہ ہٹی۔ مسلمانوں نے ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ جب قاصد نے انہیں تمام حال سنایا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ کفار کی کثرت اور تنگ و تاریک گھاٹیوں میں مسلمانوں کی بے کسی ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ مسلمانوں کی حالت سے ہرگز پریشان نہ ہوں، میں ابھی فرات کی مہم سر کر کے آ رہا ہوں۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، میرا خون کھول رہا ہے۔ وہ مجاہدین جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آج خون میں نہا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالے ہیں اور آخری دم تک لڑنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ کاش میرے گھوڑے کو پر لگ جائے اور میں ابھی وہاں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 3000 جوانوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ سوار بجلی کی تیزی کے ساتھ سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان اب تک بڑے حوصلے سے لڑ رہے تھے۔ ایک روز رومیوں کے ایک بہت بڑے پہلوان نے چیلنج دیا کہ کوئی مسلمان میرے مقابلے کو نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبداللہ آگے بڑھے۔ رومی پہلوان حضرت عبداللہ کو گھوڑے سے کھینچ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اس پر مسلمانوں کے سردار میسرہ بن مسروق میدان میں نکلے اور حضرت عبداللہ کا بدلہ لینے کے لیے بڑی شدت سے حملہ کرنے لگے۔ اتنے میں انہیں دور سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جسے سن کر رومی پہلوان فوراً بھاگ کر اپنے لشکر میں چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔
उस रोज फरीकीन ने मजीद जंग ना की और दोनों लश्कर अपनी अपनी कायम गाह पर चले गए। रात भर हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग की तैयारी करते रहे और दूसरे रोज लश्कर इस्लाम निहायत मुस्तैदी से मैदान में निकला। रूमी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की आमद की खबर सुनकर डर गए और सुलह का पैगाम भेजा। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हमारी तरफ से ये शर्तें हैं, या तो इस्लाम कबूल करो या जुजिया देकर हमारी हिफाजत में आ जाओ, वरना ये तलवार जो कई रोज से तुम्हारे खून की प्यासी है फैसला करेगी। रूमियों ने एक दिन की मोहलत मांगी। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें सोचने के लिए एक दिन और दे दिया। दूसरे रोज जब लश्कर इस्लाम मैदान में निकला तो रूमियों की तरफ बिल्कुल सुकूत था। वो रातों रात सब सामान छोड़ छाड़ कर भाग गए थे। मुसलमानों ने सामान जंग इकट्ठा किया और वापस लश्कर इस्लाम में आ मिले। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की दहशत ही इस कदर थी कि दुश्मनान इस्लाम पर उनका नाम सुनते ही लर्जा तारी हो जाता था। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फतह की खुशखबरी के साथ हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्तारी की इतला दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हरकुल वाली रूम को लिखा, जिसने बहुत से तहाइफ के साथ हजरत अब्दुल्ला को वापस भेज दिया। इस फतह के बाद इन तमाम इतराफ में मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात। दुनिया में बड़े बड़े फातिहीन पैदा हुए और उन्होंने बड़े बड़े मुल्कों पर हुकूमत की है। इन फातिहीन में नेपोलियन, सिकंदर और तैमूर के नाम बहुत मशहूर हैं, लेकिन जो शोहरत और नेक नामी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इलाका फतह किया वहाँ उन्होंने इस हुस्न तदब्बुर से काम लिया कि सारे मुल्क की एक ही हालत कर दी। जब मुल्क शाम फतह हो गया तो उन्होंने मुसलमानों को मजीद फतूहात की इजाज़त ना दी। इस कदर मुल्क फतह हो चुका था कि उसके इंतज़ाम की तरफ तवज्जो दी। चुनाचे मफतूहा इलाके को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके गवर्नर मुकर्रर किए। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कंसरीन का गवर्नर मुकर्रर किया, लेकिन आप कुछ अरसे बाद मुस्तफ़ी होकर मदीना मुनव्वरा चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के 5वें या 6ठे साल हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना में वफात पाई। आप मरज़ुल मौत में फरमाते थे, मैंने अरसे तक मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद किया और 20 जंगों में जाम शहादत की तलब में जान तोड़ कर लड़ाई की। आपने अपने आप को बारहा हजारों कुफार के नरगे में डाल दिया, लेकिन अफसोस शहादत की आरज़ू पूरी ना हुई। मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ तलवार या नेज़े का निशान ना हो, लेकिन अफसोस मुझे मौत ने बिस्तर पर आ दबोचा। मैदान जिहाद में शहादत नसीब ना हुई। इस्लाम का ये बहादुर सिपाही यही हसरत लिए अल्लाह को प्यारा हो गया। तारीख शाहिद है कि जिस नेक दिली और हौसले से हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहकाम की तामील की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फौजों का सिपा सालार कुदरत रखता था कि अपने अहकाम मनवा ले, लेकिन जिसने अपने आप को राह खुदा में वक्फ कर दिया हो वो ज़ाती शान और शौकत का मोहताज नहीं होता। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जब उनके असासे का जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि आपने एक गुलाम, एक घोड़े और चंद हथियारों के सिवा और कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा जर्नेल और ज़ाती असासे की यह कैफियत, इससे साफ ज़ाहिर है कि इनकी ज़िंदगी का मकसद ना ज़ाती जज्बात था और ना पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी, बल्कि राह खुदा में शहादत की तलब ही उनका मकसद हयात था। इनकी जान अल्लाह की राह में वक्फ थी और माल भी अल्लाह ताला की राह में सर्फ हुआ। दोस्तों, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी वफ़ात की इत्तला मिली तो बेहद गमगीन हुए और उन्होंने फरमाया, मुसलमानों को एक ऐसा नुकसान पहुँचा है जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जर्नेल कि अब शायद ही कोई उनकी जगह ले सके, वो दुश्मन के लिए मुसीबत थे। दोस्तों, जब हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा उठाया गया तो आपकी हमशीरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिनते वलीद अपने भाई के दुनिया से रुखसत होने पर बहुत गम में डूबी हुई थी। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बर्दाश्त ना कर सके और बेइख्तियार उनके आंसू निकल आए। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा को देखा कि बेटे के गम में हड्डियों का ढांचा रह गई थी। आपने दरियाफ़्त फरमाया कि ये कौन बीवी है जो इस कदर मगमून और परेशान है। लोगों ने अर्ज़ किया कि ये खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा है। आपने फरमाया, खुशकिस्मत है वो माँ जिसके बतन से खालिद जैसा फर्जंद पैदा हुआ।
پھر فرمایا جب تک نعمت موجود ہو اس کی قدر کی جاتی ہے، لیکن جب وہ ضائع ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت پہچانی جاتی ہے۔ ایک دفعہ عرب کا ایک شاعر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے خالد بن ولید کے متعلق اپنے اشعار سناؤ۔ عرب کا بہترین شاعر تھا، لیکن اشعار سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم خالد کا حق ادا نہیں کر سکے۔ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل۔ دوستو آج قومی عصبیت کا دورہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کے تاریخ نویس اس بات پر زیادہ سے زیادہ زور صرف کرتے ہیں کہ ان کے ہیرو کو دنیا کا سب سے بڑا انسان تسلیم کر لیا جائے۔ تاریخوں میں بے شمار ایسے نام ملیں گے جن کے ساتھ فاتح اعظم، عظیم الشان سپاہی، دنیا کا سب سے بڑا جرنیل وغیرہ القاب لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اگر کوئی مورخوں کے عطا کردہ ان اعزازات کو دلیل اور انصاف کے ترازو میں تولنے لگے تو مایوسی اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تحقیق کرنے والا دیکھے گا کہ محض قوم پرستی کے جوش میں بعض ایسے لوگوں کو بھی ان معزز خطابات سے نواز دیا گیا ہے جن کے قابل نفرت کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں انہیں ادنا سی پوزیشن بھی نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے حالات پڑھنے کے بعد ہر انصاف پسند اور صاف ذہن رکھنے والا انسان محسوس کرتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم الشان سپاہی کے نام کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بہت ادنا درجے کا خطاب ہے۔ اس کے ماہر القول کارنامے دلیل بن کر قدم قدم پر مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف اسلام کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں اسے وہ مقام دیا جانا چاہیے جس کا دنیا کے کسی فاتح، کسی جرنیل اور کسی سپاہی کو نہیں سمجھا گیا۔ یقیناً دوسری قوموں اور ملکوں کی تاریخوں میں ایسے لوگوں کے تذکرے ملیں گے جنہوں نے اپنی تلواروں اور تدبیر کی بدولت زمانے سے اپنا لوہا منوایا، جنہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کر کے قوموں کی قسمتیں اور دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ لیکن اپنی پوری زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے؟ جن قوموں اور ملک کو انہوں نے شکست دی ان کی حربی قوتیں کیا تھیں؟ اگر ان سوالوں پر غور کیا جائے تو دنیا کے فاتحین کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہرگز نہیں لایا جا سکتا۔ تاریخ شاہد ہے ہمیشہ قوت کے نشے میں سرشار ہو کر طاقتور قوموں نے اپنی کمزور ہمسایہ قوموں پر یلغار کی ہے، اور شہنشاہوں کے تنخواہ دار مورخوں نے ظلم و زیادتی کی ان داستانوں کو شجاعت اور شہادت کا ملمہ چڑھا کر تاریخ کے اوراق کی زینت بنا دیا۔ بخت نصر، جولیس، سکندر، نپولین اور دنیا کے دوسرے فاتحین کی داستانوں کا تجزیہ کرنے کے بعد صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ طاقت نے کمزوری کو، کثرت نے قلت کو اور ظلم نے مظلومی کو فتح کیا۔ ان فاتحین کی داستانوں میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی داستان ایسا رنگ کہاں کہ ہمیشہ مظلومی نے ظلم کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو، قلت نے کثرت کو چیلنج کیا ہو، بے سر و سامانی نے ساز و سامان والوں سے ٹکر لی ہو، پیادہ غازیوں نے آہن پوش سواروں کو نیچا دکھایا ہو۔ دنیا کے دوسرے فاتحین کی داستانوں میں ایسے تابندہ ٹکڑے کہاں کہ جنگ یرموک میں دشمن کی 60,000 فوج کے مقابلے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 مجاہدین لے کر، جی ہاں صرف 60 مجاہد لے کر نکلے ہوں، اور اس شان سے فتح حاصل کرتے ہیں کہ دشمن پیٹ پھیر کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی اور رومی 1,00,000 سے اوپر تھے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں فوج کی کمان سنبھالی تھی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ 3 جلیل القدر سالاروں کی شہادت کے باعث مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خدا داد قابلیت اور بے مثال شجاعت سے 1,00,000 رومیوں کو شکست فاش دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 125 لڑائیاں لڑی، جن میں ان کی فوجی طاقت دشمن کے مقابلے میں پاسنگ کے برابر ہوتی تھی، لیکن کسی ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ واٹر لو کی شکست کا حال پڑھ کر ہمیں نیپولین کے الفاظ بالکل مذاق معلوم ہوتے ہیں کہ ناممکن محمل لفظ ہے، اسے لغات سے خارج کر دینا چاہیے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر واقعہ اس فکرے پر گواہی دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتا ہے، ابو عبیدہ کی امداد کے لیے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وہ شام کی طرف کوچ کرنے کا قصد فرماتے ہیں اور عین التمر کی راہ سے جو سب سے قریب راستہ ہے حدود شام میں داخل ہونے کی تجویز پیش کی۔
اس دشوار گزار صحرا کی مشکلات سے واقفیت رکھنے والے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ عین التمر کی راہ سے تشریف لے جانے کا قصد ترک کر دیجیے، کیونکہ اس خوفناک صحرا میں قدم رکھنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ 5 دن کی منزل میں پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں سے دستیاب نہیں ہوگا۔ سواری اور باربرداری کے جانور کا ہلاک ہو جانا یقینی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کر کے قریبی راستے سے جانے کا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مشکل سے گھبرانے کی جگہ اس پر قابو پانے کی تجاویز سوچتی ہے۔ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ 40 اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلا کر ان کے منہ باندھ دیے جائیں اور ہر مسلمان اپنی ضرورت کے مطابق پانی ساتھ لے لے۔ آپ ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح کراتے ہیں اور ان کے پیٹ سے نکلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے جانوروں کو پلواتے ہوئے موت کی اس وادی کو نہایت کامیابی کے ساتھ عبور کر لیتے ہیں۔ یہ عزم اور تدبیر کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے عرب کے وسیع ریگستانوں میں پیاس کے سبب ہلاک ہونے والے قافلوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی ہیں، جو اس حقیقت سے آشنا ہے کہ بڑے سے بڑے بہادر بھی کسی ایسے راستے پر قدم بڑھانے کی جرت نہیں کر سکتا جس میں 5 دن تک پانی ملنے کا امکان نہ ہو۔ دوستو، ان تمام باتوں کے علاوہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ قابل لحاظ امر یہ ہے کہ ان کے ہمراہی صحرائے عرب کے غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر افراد تھے۔ خود انہوں نے بھی کسی فوج کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ پھر مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کیسر روم اور شہنشاہ ایران کے آہن پوش منظم لشکروں کے ساتھ، جن کے وسائل اور سامان حرب کا کوئی اندازہ بھی قائم کرنا مشکل تھا۔ وسیع اور دولت مند سلطنتیں ان کی پشت پر تھیں اور اپنے سالاروں کو برابر کمک بھیجتی رہتی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام ندارد، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، اور گھوڑا ہے تو زین سے محروم۔ اپنے وطن سے منزلیں دور پرائے ملک میں آ کر ایسے بے سر و سامان لشکر کا رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم الشان لشکروں کو شکست دینا معجزے سے کم نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی، ان تمام میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی فوج کے نصف کے برابر ہو، لیکن ہر مارکے میں مظفر و منصور رہے، ہر لڑائی میں دشمن کو نیچا دکھایا۔ دوستو، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی بھی قوم کے ہیرو اور دنیا میں کسی بھی جرنیل کی زندگی میں نہیں ملتی۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید ہی ایک ایسے جرنیل ہیں جنہوں نے سامان حرب کی کثرت اور ٹڈی دل دشمن سے 32 کی 32 بڑی لڑائیاں حسن تدبیر اور شجاعت کے بلبوتے پر فتح کی، اور لکیر کا فقیر بن کر دوسروں کے بنائے ہوئے قاعدوں اور طریقوں کے مطابق بساطِ جنگ سجانے کے بجائے ایک مجدد اور ایک شان سے جنگ کے قاعدے اور نئے اسلوب وضع کیے۔ اکثر لڑائیوں کے ذکر میں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اپنے لشکر کو چند قدم پیچھے ہٹا کر فتح حاصل کی۔ بعض اوقات عام فوجی اصولوں کے خلاف بالکل معمولی طاقت کے ساتھ دشمن کی بڑی بڑی جماعتوں پر ٹوٹ پڑے۔ کبھی بجلی کی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں کا راستہ دنوں میں طے کر کے دشمن کی توقع اور اندازے کے بالکل خلاف اسے منزلوں آگے جا لیا۔ غرض، موقع اور ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے خود قاعدے بنا لیے اور اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کے ماہرین جنگ نے ایسے مواقع کے لیے کیا تدبیر بنائی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اس مشہور مقولے کے مطابق جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، انہوں نے ہر چالاکی اور مکاری کو جائز سمجھا ہو۔ صلح اور جنگ دونوں صورتوں میں باہمی معاہدوں اور وعدوں کا جس قدر لحاظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، شاید ہی کسی اور قوم کے ہیرو نے کیا ہو۔ اپنے عہد کا پاک بازی، فرض شناسی، بالغ نظری، موقع شناسی، اپنی جان کے مقابلے میں اپنے مشن سے محبت، ناقابل شکست اعتماد اور بے نظیر شجاعت، یہ تمام خوبیاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر واضح نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی زندگی کو کبھی عزیز نہیں رکھا۔ دوسرے جرنیلوں کی طرح قلب لشکر میں محفوظ مقام پر رہ کر احکام صادر کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ صف میں رہ کر دشمن سے دست بدست جنگ کرتے تھے۔ انہیں اسلام کی صداقت اور اپنی مہم کی کامیابی کا اسی طرح یقین تھا جس طرح دوسرے دن سورج نکلنے کا۔ وہ قبل از وقت دشمن کی جنگی چالوں کو سمجھنے میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ انہیں اپنے سپاہیوں کی جان اور عزت کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔
ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ لڑائی میں فتح ہو۔ بے غرضی اور اولی الامر کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی معزولی کی خبر سن کر ان کے تیور پر بل تک نہیں آیا اور نہ ان کی جدوجہد اور جنگی مساعی میں فرق آیا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہر ایک مخالف کو کہنا پڑتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔